تھینک یو. جنرل فیض کا کتنا رول تھا 9 مئی کے واقعات میں؟ دیکھیں اس بارے میں کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری تو نہیں ہوئی. آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت؟ ہاں. آپ کے علم میں کیا چیزیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف حاضر سروس بلکہ اس لیول کا اگر کوئی ریٹائرڈ سینئر آفیسر بھی ہو تو آپ کے علم میں ہے کہ متعلقہ جو ادارہ انسٹیٹیوشن ہے تو اس کی مداخلت یا اس کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں سول سائٹ پہ اس بارے میں کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. آپ کے سارے لوگ اب تو کھلے عام بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ ثاقب نثار ہے، اور ثاقب نثار بھی اکیلا نہیں ہے بلکہ عدلیہ کے اندر آپ تو کئی لوگ تو آپ کے ڈھکے چھپے الفاظ بھی نہیں استعمال کرتے، سیدھا سیدھا وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بعد ججز کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. تو اگلا قسط کیا ان کی بھی آنے والی ہے؟ السلام علیکم. پہلے یہ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں پھر آگے بات کرتے ہیں. اس ایکٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ بھی اسی جرم میں شامل ہیں جو اس نے کیا ہے. اس میں ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ثاقب نثار یا کوئی بھی 4 جج ہوں گے، ان کا سپریم کورٹ تو چلو اندر فیصلوں کے اندر یا ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اندر تو آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن 9 مئی میں ججوں کا کیا رول ہے؟ بڑی مشکل بات ہے. دیکھیں یہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. کیا جنرل فیض حمید وعدہ ماخوذ بنیں گے عمران کے خلاف؟ میرا خیال ہے کہ ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے جو پارڈن ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا. عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں یہ میری خواہش نہیں ہے. میں تو پچھلے 3-4 ماہ میں اس بات کا بہت زیادہ جو ہے وہ داعی رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ سیاسی معاملات اور خاص طور پہ جمہوریت میں جب تک لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نا تو معاملات آگے نہیں چلتے. اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو 21 اکتوبر کو جو یہاں پہ آگے بات کی تھی کہ جی ملک جس بحران میں ہے سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ حل نہیں ہوگا. عمران کا کیا مستقبل؟ تو میں نے تو یہ بات کہی کہ یہ ہونا چاہیے. دوسری طرف سے جو جواب ہے وہ آپ کے علم میں ہے. کیا کمانڈ کو ابھارنے کی جنرل فیض نے کوشش کی؟ دیکھیں جی اس وقت یہ بات ہواؤں اور فضاؤں میں تو یہ بڑے جو ہے نا وہ متعین انداز میں لوگ ایسے لوگ جن کا ہم سمجھتے ہیں اپنے طور پہ بھی یار ان کا ادھر بھی ادھر بھی آنا جانا ملنا جلنا ہے تو یہ بات تو ہوتی تھی. سر رانا صاحب آپ انٹیریئر منسٹر تھے، میرے جیسا بندہ رپورٹر سنی سنائی بات پہ انحصار کرتا ہے. آپ کو ISI بریف کرتی ہے. اس وقت جنرل فیض DGI نہیں تھے، جنرل ندیم نے DGI کا عہدہ سنبھال چکے تھے جب 9 مئی ہوا. آپ انٹیریئر منسٹر تھے. IB آپ کو رپورٹ کرتی ہے، پنجاب کی اسپیشل برانچ آپ کو رپورٹ کرتی ہے، DGI آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. شواہد کیا تھے اس وقت آپ کے پاس؟ انٹیریئر منسٹر کے طور پر آپ کو کیا بتایا گیا؟ دیکھیں وہ رپورٹس جو ہیں وہ تو میں انڈر اوتھ ہوں، ان کے متعلق پوری کانٹینٹس نہ بتائیں لیکن کیا ان رپورٹس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ میں جو بات یہ کر رہا ہوں نا تو میں اس بات پہ یقین کرتے ہوئے ہی کر رہا ہوں. انہی رپورٹس کی روشنی میں میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر سارے سامنے تھی. انہی رپورٹس کی روشنی میں آپ کی بات اس میں مجھے ذاتی طور پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو چیز موجود تھی لوگوں میں کہا جا رہا تھا تو اس کے پیچھے سچائی تھی. باقی پھر جو رانا صاحب لیکن اگر جنرل فیض جنرل عاصم منیب کے خلاف بغاوت کی کوشش میں ملوث اگر ہوں، یہ میرا بڑا سوال ہے، اگر وہ ملوث ہوں تو آرمی کے اندر اس چیز کی ٹالرنس 0 ہوتی ہے. تو 9 مئی کے 1.25 سال بعد ان کی گرفتاری کیوں ہوئی؟ وہ تو 10 مئی کو ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ اس نے بغاوت کی کوشش کی. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس لیول کے آدمی کو پکڑنا، یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ فلاں انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ آ گئی ہے، یہ فلاں آدمی نے کہہ دیا ہے، یہ فلاں نے کہہ دیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب تک ابھی دیکھیں ابھی وہ چارج شیٹ نہیں ہوئے، یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے نا اس کا PTI کا، اس سے جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ جو کمپیوٹر شوٹر اٹھائے تھے آپ نے، آپ کا خیال ہے اس سے جنرل فیض کے رابطے اس سے کچھ نمبرز ملے، ان نمبروں پہ پھر آگے تحقیق ہوئی، پھر میسیجز تک، پھر آپ کے علم میں ہے کہ
کچھ ایپس جو ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو حاصل کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ 29 نومبر 2022 آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہوتی ہے۔ کیا اس سے پہلے جنرل فیض حمید نے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ قائم کر کے اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تعیناتی کے لیے 3-4 لوگ دوڑ میں تھے؟ دیکھیں، آرمی چیف کی تعیناتی کا جو پروسیجر اور پروسیس ہے، میری یہ فیل اور میری یہ سوچ ہے کہ اسے ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ وہ پوزیشن ہے، یہ وہ کمانڈ ہے جس کے اوپر لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں کہ جی فلاں نے فلاں کو کہا، پھر فلاں نے فلاں کو ملا، پھر فلاں کا سسر تھا، فلاں کا بھانجا تھا، فلاں کا بھتیجا تھا، فلاں میں کا، سسر بھانجے والے سوال نہیں پوچھوں گا، نہیں، معاملہ یہ ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں جنرل فیض نے کیا رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ہے بڑا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، بڑا لیگل ہونا چاہیے، اور اس میں اور بڑا فیئر ہونا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اسے ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ میں باقی نہیں پوچھوں گا، لیکن جنرل فیض کیونکہ اس وقت ان دی ڈاک، وہ ان کے اوپر الزام یہ ہے، اگر 9 مئی والا تو وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے 29 نومبر 2022 آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے خود رابطہ قائم کیا نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے، ٹاپ ٹیئر سے؟ نہیں، اس بارے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ وہ دوڑ میں تو تھے، نیچے والے تو آپ کے سارے لوگ وہ جو نام تھے وہ بھی، ان ناموں میں بھی ان کا نام شامل تھا، اور ویسے بھی وہ اس یعنی پوزیشن میں تو تھے، وہ چاہتے تو تھے، وہ انسپائر تو کر۔ السلام علیکم۔ آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح رانا ثناء اللہ بات بات پہ مکر رہا ہے، اور کس طرح یہ بوٹ چاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر کام جو ہے آرمی چیف عاصم منیر کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ صرف مورے بنائے گئے ہیں، اور جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو انشاءاللہ پاکستانی عوام ان کو ضرور بتائے گی کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھ لیا، امید ہے آپ کو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔